بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز بندہ علامہ طالب حسین کرمانی، بستی یاسر آباد چک مغل، تحصیل میرسی، ضلع وہاڑی، صوبہ پنجاب، پاکستان سے عرض کرتا ہوں کہ میں اپنی تفسیر قرآن مجید فرقان حمید کی لکھ رہا ہوں، جس کا نام ہے تفسیر کرمانی۔ تفسیر کرمانی سے میں آپ کو جلد اول سے حوالہ دوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا اور پھر گواہوں نے کہا کہ اسی نے ہی بتوں کو توڑا ہے، تو اس وقت کے جو ہے نمرود نے ان کو گرفتار کر کے قید کر لیا اور پھر لکڑیوں کو لکڑیوں کو اکٹھا کیا تاکہ آگ جلا کر اس میں ڈالا جائے۔ آگ کا مشورہ جو تھا ایک ایران کے دیہاتی نے دیا تھا، قوم اس کی کرد تھی، ابھی کرد ہیں، تو لوگوں نے پھر لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دے دیا اپنے ملک میں، تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، کسی نے کیکر کی، کسی نے کریل کی، کسی نے کسی چیز کی، اسی طرح جو ہے کسی نے یعنی مختلف درختوں کی لکڑیاں شروع کر دیں اکٹھا کرنے کے لیے۔ لوگوں نے جانوروں پر، سیروں پر اکٹھا ایک بڑا ڈھیر لگا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیاں جو ہے جمع کروں گی، اور اس کے بعد اس نے بھی لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی، خود بھی شریک کہنے لگی کہ میں ہوں گی۔ اسی طرح لوگوں نے جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کی، اکٹھیاں کر دی، اور اس کے بعد تمام دنیا کی جو مخلوق تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں اجازت طلب کی کہ یا اللہ ہمیں جو ہے اجازت مرحمت فرما کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کریں، جو لکڑیاں نمرود جمع کر رہا ہے، آگ کا چخا بنائے گا تو اس میں ڈالے گا، تو ہم اس کی مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کو، کائنات کو کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں تک کہ جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے، جنوں انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھیں، چیخیں، چلائیں، اے اللہ زمین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے مدد کر اور ہمیں اجازت دے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جواب دیتا ہے تمام مخلوق کو، جنوں اور انسانوں کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی ہے یا اس کو پکارا ہے تو پھر اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے میرے علاوہ میرے سوا کسی اور کو پکارا ہی نہیں تو پھر میں اس کا کارساز ہوں، میں اسے بچاؤں گا۔ پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں جو لکھا ہے اس کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں عربی کا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ سورۃ انبیاء کی آیات مبارکہ 69 ہے، یہ عربی عبارت بھی میں آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اگر کسی کو گرمی کا بخار ہو تو اس کو لکھ کر گلے میں ڈالے، پینے کے لیے دے، تو بخار جو ہے
गर्मी का जो है ख़त्म हो, क्योंकि आग भी गर्म थी और इस अल्लाह तबारक व तआला के फरमान से आग ठंडी हो गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बुखार एक जिन है। तो फिर आग में और जिस्म आदमी की आग में फ़र्क तो है, लेकिन इतना बुखार होता है जिस्म गर्म हो जाता है, बेशुमार गर्म हो जाता है। पानी पीता है, माथे पर जो है पानी, हाथ पाँव वगैरह पर आदमी पानी डालता है कि मेरा बुखार ठंडा हो जाए, उतर जाए बुखार। तो कुलना या नारकुनी बद व सलामन अला इब्राहीम पढ़ने से, दम करने से, पिलाने से, लिख कर गले में डालने से। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि इस आयत मुबारक को लिख कर बुखार वाला अपने गले में डाले तो जो है बुखार उतर जाएगा। मेरा भी तजर्बा है, अगर कोई टाइफाइड वाला है, मोरके वाला है, बुखार वाला है, एक तक काफ़ी लिख लें, 15-20 या 8-10 लिख लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर रोज़ाना एक तवीज़ किसी बोतल में लिख कर डाल कर पिए सुबह शाम। इसी तरह पीता रहे तो बुखार उतर जाता है, और एक गले में डाले। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का जो है फरमान ठंडी हो गई। कुल्दा या नरकुनी बद व सलामन अला इब्राहीम का मैंने रूहानी अमल भी बता दिया। अब मैं आपको ये अर्ज़ करता हूँ कि एक रवायत में है कि आग के अलौ की शिद्दत कितनी थी। सूदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुफार ने कहा उसके लिए अमारत बनाओ, नमरूद को कहा अमारत बनाओ और फिर उसको आग के ढेर में डाल दो, यानी कोठे कमरे में उसको जो है उसके हाथ पांव बांध कर रख दो और कमरे के चारों तरफ लकड़ियां जो है ढेर लगा दो। चुनाचा उन्होंने जो है इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मकान में बंद कर दिया और लकड़ियां जमा करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि अगर कोई औरत बीमार होती तो वो मन्नत मानती, ये मानती कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे शफाअत आ फरमाई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियां जमा करूँगी। जब उन्होंने कसीरुल तादाद में लकड़ियां जमा कर दी और ये लकड़ियां इतनी ज़्यादा थीं कि अगर उसके ऊपर से एक परिंदा गुजरता तो आग की जो है हिद्दत से, यानी इतनी तपश थी, जल जाता। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की जब तैयारियां शुरू हो गई तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का वक़्त आ पहुंचा तो आपको एक बुलंद इमारत के ऊपर ले गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपना मुँह जो है आसमान की तरफ बुलंद किया तो ज़मीन व आसमान, पहाड़ और फरिश्ते पुकारने लगे, आय अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आपकी खातिर जल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया मुझे अच्छी तरह इल्म है, मुझे अच्छी तरह पता है, मैं जानता हूँ, अगर उसने तुम्हें पुकारा है तो उसकी ज़रूर मदद करो। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी तरफ सर बुलंद किया तो ये दुआ मांगी। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हजूर में ही दुआ मांगनी चाहिए, उससे मदद करनी चाहिए। रहा कि दूसरों से मदद तलब करना, व ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, अल्लाह ने फरमाया ए मोमिनो एक दूसरे की नेक कामों में मदद करो, बुराई में न करो। तो किसी दूसरे आदमी से किसी तरह मदद ले लेनी, मदद वही अल्लाह की है, लेकिन ये एक हीला बन जाता है, जायज़ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आग का जो है आग ठंडी होगी। गुज़श्ता वीडियो में भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ बयान में, आग का सर्द और सलामती वाला हो जाना, इतनी ठंडी भी न हो कि बर्फ़ बन जाए, तकलीफ़ हो, क्योंकि इसमें है कुलना या ना रकूनी बर्दम व सलामन। बर्द ठंडी को कहते हैं, सलाम कहते हैं सलामन के सलामती वाली, रहमत वाली। जब कुफार ने आपको आग में डाल दिया तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म आया। ये मैं हर जो है रवायत से आपको रोशनास कराता जाऊंगा आगे भी, और हर जो है तवारीख़ की किताब से मैं आपको मुताला करके सुना रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, हमने कहा ऐ आग ठंडी हो जा
اور سلامتی والی بن جا۔ یہ سورۃ ابراہیم کی آیات مبارکہ جو میں نے پڑھی ہے وہ 69 ہے۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام یہ آواز لگائی تھی، اس وقت دنیا میں جلنے والی ہر آگ بجھ گئی۔ یہ عراق کا ذکر ہے۔ عراق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈالا گیا۔ میں اب آپ کو حضرت ابن عباس کی روایت عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈا ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈک کی وجہ سے فوت ہو جاتے، وصال فرما جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عمومی سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہر قسم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر آگ نے یہی سمجھا کہ اسے حکم دیا گیا، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عمومی تھا، عام تھا، ہر ایک آگ کے لیے تھا۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر اس کی گود میں ہے اور وہ آپ کا پسینہ پونجھ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر تمام قسم کی آگ بجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی جس سے لوگ نفع حاصل کرتے تھے یا نفع حاصل کرتے ہیں۔ بادلوں کا فرشتہ میں نے عرض کیا کہ اس کے گود میں تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سر مبارک فرشتہ کے گود میں تھا، وہ فرشتہ جو بادل کو ہانکتا ہے۔ حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے حضرت عبداللہ بن عباس کی عرض کی، اب حضرت ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کرتا ہوں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا، مانوس کہتے ہیں خوش کرتا رہا، دل لبھاتا رہا۔ نمرود چند روز تک ٹھہرا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعتاً آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا کر راکھ کر دیا ہوگا، تو وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تمام لکڑیاں جل چکی ہیں، راکھ بن چکی ہے، لیکن آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سالم موجود ہے اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل شخص بھی موجود ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکہ ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند ٹاور، ایک بڑا جگہ ٹاور کی شکل بنوا دو عمارت، تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں، یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے کہ چنانچہ اس کے لیے جو ہے ٹاور بنایا گیا، اس ٹاور کے اوپر وہ چڑھ گیا۔ اس نے جب چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس آگ میں، اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تو میں نے کمرے کا ذکر کیا کہ کمرے میں باندھ کر اوپر لکڑیاں جلائی گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ لکڑیوں کو جلا دیا گیا اور منجنیق ایک ہندولہ جس کو کہتے ہیں، گھوڑے ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بٹھایا گیا اور اس کے بعد اس کو دور سے اس کو بہت اونچا جو تھا ہندولہ منجنیق، تو اس سے گرایا گیا، لیکن صحیح یہی روایت ہے کہ کمرے میں بند کر دیا گیا۔ نمرود کا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرنا، اس نے اقرار کیا کہ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے بچایا ہے جس اس کے خدا نے، وہ تو بڑا ہی طاقتور ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود نے بلند آواز سے کہا کہ تمہارا معبود بہت بڑا ہے، جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اتنی آگ بھی جلائی اور اس کا بنا بھی کچھ نہ، کسی چیز نے آپ کو تکلیف تک نہیں پہنچائی، یعنی آگ نے نہیں پہنچائی، کیا آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر آپ کھڑے ہوئے تو یہ آگ آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ کیونکہ باہر کی طرف سے آگ جل رہی تھی۔
آپ آگ میں بیٹھے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں نہیں ڈرتا، اس لیے نہیں ڈرتا کہ اتنی بڑی آگ ہے، وہ باہر جل رہی ہے، میں بیٹھا ہوں، اس نے مجھے کچھ نہیں، ذرا بھر بھی اس نے تکلیف نہیں دی، تو میں کچھ بھی نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ گڑھا جو تھا وہ اس سے بہہ نکلتا ہے۔ فرعون نمرود نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس جہاں بیٹھے ہیں آپ باہر نکل آئیں، آگ جو جل رہی ہے اس گڑھے سے آپ باہر نکل آئیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس آگ جل رہی تھی، آگ سے پیدل چل کر باہر آ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود نے دیکھا کہ باہر آگ ہے، پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آگ سے باہر آ گیا؟ نمرود کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے بیٹھ کے، اس نے پوچھا آپ کے ساتھ وہ کون شخص تھا؟ میں دیکھ رہا تھا ایک بہت بڑے ٹاور میں، اونچی جگہ مقام پر دیکھ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک آدمی تھا۔ کون تھا؟ جو آپ کا ہم شکل تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جواب دیا، وہ بادلوں کا فرشتہ تھا، بادلوں کا جو ہے وہ ملک تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے، مانوس کرے، بھلائے اور جو ہے مجھے خوش رکھے، اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے۔ نمرود کا اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی جو ہے اس نے کی، کیونکہ وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت و قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے دوستو، اور اس کے لیے 4-5 ہزار جانور ذبح کرنے کو تیار ہوں، نمرود نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری کوئی چیز بھی نہیں قبول کرے گا جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر یہ بت پرستی والا پوجا جس طرح ہندو کرتے آپ بھی وہ چھوڑ دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری قربانی قبول کر لے گا اور میرا دین اختیار کر لے۔ اس نے جواب دیا، اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ان قریب میں بطور کفارہ ایک جانور ذبح کروں گا۔ چنانچہ نمرود نے ایسا ہی کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ کھینچ لیا، اس کو تکلیف نہیں دی اس نے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نمرود کو نہیں دی کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف دے۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم کا یہ قصے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، غلام ہے، وہ کیا کہتا ہے، میں آپ کی خدمت وہ حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہی وہ یہ تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پیشانی پونجھ رہے تھے تو نمرود نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا رب کتنا اچھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش جب آپ کو، یہ تو میں نے قصہ باہر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ گیا، جس وقت ڈال رہے تھے، جس طرح پہاڑوں نے کہا، جس طرح زمین باقی جن اس کے علاوہ کائنات نے کہا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چخے میں ڈال رہے تھے، آگ میں ڈال رہے تھے، تو جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عرض کی۔ بعد نے صحابہ سے مر گئے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے، میں آپ کی مدد کروں؟ فرمایا آپ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ میری مدد نہ کریں، آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت ابو سلیمان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسی کے علاوہ اور کچھ نہیں جلایا، کیونکہ وہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس لیے کہ کھول گئے۔ جب آگ سے باہر آ گیا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہاں پر میرا رہنا مشکل ہے، تو آپ نے ہجرت فرمائی۔ میں حضرت اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے۔
جن میں آپ کے بھتیجے لوط بن ہارون اور ایک بھائی نحور اور آپ کی چچا زاد سارہ بھی ایمان لے آئی۔ یہ تو میں نے حضرت اسحاق کی جو ہے روایت آج کی۔ اور ایک اور میں آپ کی خدمت میں حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ طبری میں لکھے، اس کی تفسیر طبری بھی ہے میرے پاس، اور تاریخ طبری جو ہے اس میں لکھتا ہے کہ یہ بھی آپ کی بھتیجی تھی اور آپ کے بھائی ہارون کی بیٹی تھی، اس کی ایک اور بھی بہن تھی، یہ بھی کہا جاتا ہے، وہ فرماتا ہے ابن جریر کے سارا بادشاہ ہیران، یہ تمام ہیران کی بیٹی تھی سیرا۔ اس کی تفسیر سدی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے، وہاں ان کی ملاقات سارہ سے ہوئی جو بادشاہ ہیران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر شادی کی کہ آپ کی موجود، یعنی آپ کہیں گی تو میں شادی کر لوں گا، آپ نہیں کہیں گی تو میں عمر بار شادی نہیں کروں گا۔ عزیز محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ کو توحید کی دعوت دینا، باپ تو آپ کا تارخ فوت ہو چکا تھا، لیکن اپنے چچا کو جو ہے تبلیغ کی، وہ چچا بہت پرستی کرتا تھا، بناتا تھا بہت، جس طرح میں نے عرض کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹا تھا اس وقت، وہ فروخت کرتا تھا اور اس کے دوسرے بیٹے جو اصل تھے وہ بھی فروخت کرتے تھے، یہی ان کا روزگار تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کھاتی ہیں، نہ پیتی ہیں، نہ نفع دے سکتی ہیں، نہ نقصان دے سکتی ہیں، یہ نہ کسی کام کاج کی ہیں، کچھ کام آ سکتی ہی نہیں۔ مگر آپ کے والد نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اس نے کہا نہیں، ہمارا دین یہی ہے، ہمارا مذہب یہی ہے، میں اسلام نہیں لاتا، آپ کے اسلام پر نہیں آتا۔ مگر آپ کے والد نے جب اس کو ٹھکرا دیا تو کچھ عرصہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے پیروکاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ آپ عراق میں رہ رہے تھے، بابل میں یا کسی اور مقام پر، یعنی عراق میں تھے۔ چنانچہ آپ کی قوم نے کہا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو، ہم بے تعلق ہیں اور تمہارے معبود اور ان کے کبھی قائل نہیں ہیں، تمہارے معبود ہو کہ ہم کوئی قائل نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانتے، اور جب تم خدا واحد پر ایمان نہ لاؤ، ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت ہے، دشمنی رہے گی۔ یہ سورۃ ممتنع کی آیات مبارکہ 4 کا میں نے ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ عراق کو چھوڑ کر مصر چلے گئے۔ ان کے ساتھ جو مسلمان تھے وہ بھی، انہوں نے کہا کہ عراق میں ہم نہیں رہ سکتے، وہاں پر مشرکانہ لوگ ہیں، نمرود ہے، اور اس کے بعد یہ ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب وہ مصر میں جو ہے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی چچا زاد سارہ سے نکاح کیا اور لوط اور سارہ کو لے کر ایسی جگہ کی تلاش میں نکلے جہاں وہ دین پر آسانی سے عمل کر سکے۔ چلتے چلتے مقام ہیران میں پہنچے، وہاں کچھ عرصہ ٹھہرے اور وہاں سے ہجرت کر کے مصر آ گئے۔ مصر کے بادشاہ کی نیت میں جو فطور آیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ فطور کیا آیا تھا۔ اس زمانہ میں مصر میں پہلے فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو فرعون تھا وہ ہے، جو مصر کا بادشاہ وزیر اعظم ہوتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، ان کی زبان تھی وزیر اعظم کو، جس طرح پاکستان ہے اس کے وزیر اعظم کو کوئی بھی بن جائے اس کو وزیر اعظم کہیں گے، صدر بن جائے گا اس کو صدر کہیں گے، نہ جو کچھ بھی ہوگا۔ تو میرے دوستو، فرعون کا ایک ان کی زبان کا لفظ ہے، نام ہے، جو بادشاہ بنے گا اس کا نام فرعون ہوگا۔ آپ سمجھ گئے اس بات کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وقت جو آپ گزرے، مصر کا جو بادشاہ تھا کوئی بھی تھا، اس کا نام کوئی بھی تھا، لیکن وہ فرعون کے نام سے مشہور تھا۔ اسی طرح موسیٰ کلیم تک چلتے آئے۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی معاملہ میں نافرمانی نہیں کرتی تھی، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت عزت سے نوازا تھا۔ فرعون کے سامنے، جو مصر کا بادشاہ تھا،
حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسن بیان کیا گیا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا، آپ کے ساتھ یہ عورت کون ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ میری بہن ہے، حالانکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ اپنی بیوی اس لیے نہ کہا کہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر میں کہہ دوں میری بیوی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ فرعون جو بادشاہ مصر کا تھا اس وقت کا فرعون، وہ قتل کر دے گا، شہید کر دے گا۔ فرعون نے کہا اس کو بنا سوار کر وہ ظالم جو بادشاہ تھا میری طرف بھیجو تاکہ میں اسے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ کا سارہ کی حفاظت کرنا، کس طرح حفاظت کی؟ وہ ظالم بادشاہ جو میں عرض کر رہا ہوں فرعون تھا، وہ ظالم بادشاہ تھا مصر کا، وہ خوبصورت لڑکیوں کو جو ہے خاوند بیوی ہوتی تو خاوند کو قتل کر دیتا، بیوی اس کی اپنے پاس رکھ لیتا، اگر بہن اور بھائی ہوتے تو پھر قتل نہیں کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس آیا اور اسے وہی پیغام بھیجا، چنانچہ وہ تیار ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں فرعون یعنی وہ ظالم بادشاہ کے پاس بھیجا، فرعون کے پاس پہنچ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو فرعون نے انہیں ہاتھ لگانا چاہا لیکن اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ انجام دیکھا تو اسے سنگین معاملہ سمجھا، فوراً بولا آپ اللہ تعالیٰ سے میری لیے دعا کریں کہ وہ میرے ہاتھ کو درست کر دے۔ اے اللہ، حضرت بی بی سارہ نے کہا اے اللہ کی قسم، وہ اس نے کہا، نمرود نے کہا اور فرعون نے کہا، ظالم بادشاہ نے کہا، اے اللہ کی قسم میں آپ پر کیوں دست درازی نہ کروں گا بلکہ آپ کے ساتھ حسن سلوک کروں گا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اسی وقت جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو میرے دوستو، دعا کرتے ہوئے کہا کہ اے اللہ، بی بی سارہ نے کہا اے اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کا ہاتھ جو ہے درست کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کو صحیح کر دیا، درست کر دیا۔ ایک روایت تو میں نے یہ عرض کی، اور اس کے بعد یہ اور بھی میں اس کے متعلق روایت آگے بھی عرض کروں گا۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ اس ظالم بادشاہ نے بی بی ہاجرہ کو جو ہے بی بی سارہ کو ایک نکرانی دی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبطی قبیلہ کی جو ہے ہاجرہ نامی ایک باندی نکرانی دی، بطور عطیہ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 جگہ توریہ کہنا، توریہ کہتے ہیں جھوٹ کو، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ 3 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا۔ وہ کون سی جگہ تھی؟ یہاں جائز ہے، ہر مسلمان کے لیے بھی جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توریہ کے بارے میں عرض کرتے ہیں، جھوٹ کے بارے میں عرض کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ صرف 3 مقامات پر جھوٹ بولا۔ وہ جگہ پر 2 جگہ پر وہ اللہ کے لیے پہلی مرتبہ جب قوم نے میلہ پر جانے کی پیشکش کی تو فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میلے پر نہیں گئے اور ان کو کہا کہ میں بیمار ہوں، اور پھر بت خانے میں چلے آئے، بڑے بت کے کاندھے پر جو ہے کلہاڑا رکھا اور باقیوں کو ٹوٹ پوٹ پاش پاش کر دیا۔ ایک وقت تو وہ توریہ بولا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بتوں کو توڑا پاش پاش کر دیا تو مشرکین نے پوچھا کہ کس نے توڑا، تو آپ نے فرمایا یہ کام سب سے بڑے بت کا ہے، جس نے بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے۔ تیسری طرف جو جھوٹ بولا گیا، توریہ بولا گیا تیسری مرتبہ، جب ظالم بادشاہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر کہا آپ کی مملکت میں، ملک میں ایک نہایت خوبصورت عورت آئی ہے اور اس نے ایک آدمی کو آپ کے پاس بھیج کر سوال کیا یہ عورت کون ہے، تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ اس کے باوجود بادشاہ نے کہا کہ اسے بھی میرے پاس بھیج دو، لے آؤ۔ چنانچہ حضرت سارہ فرعون کے پاس گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر یہ ظالم بادشاہ میرے بارے میں پوچھے تو یہی کہنا کہ میں اس کی بہن ہوں، اس لیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے تو میری بہن ہی ہے تو ہے، اور اس وقت اللہ کی زمین پر میرے اور تیرے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ وہ فرعون ظالم بادشاہ کے پاس چلی گئی۔ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، یہ دوسری روایت سے آپ کے لیے روشناس کر رہا ہوں، علم میں اضافہ کر رہا ہوں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مصلی پر کھڑے ہو کر بارگاہ رب العزت سے استقامت طلب کرنے لگے۔ اب وہ ظالم بادشاہ کا اس وقت کے فرعون کا ہاتھ مفلوج ہو جاتا ہے، پہلے بھی میں نے عرض کیا، اب میں ایک اور روایت سے
عرض کرتا ہوں جب سارا فرعون کے پاس پہنچی تو اس کی نیت میں فتور آیا اس ظالم بادشاہ کے. اس نے حضرت سارا کا ہاتھ پکڑنا چاہا لیکن اس کے ہاتھ جو تھے ہاتھ چھل ہو گئے. اس نے کہا کہ آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے شفاعت دعا کریں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، میں آپ کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا دی اور وہ شفا یاب ہو گیا. شفا یابی کے بعد اس نے دوبارہ ہاتھ بڑھایا تو پھر ہاتھ مفلوج ہو گیا. پھر وہی دعا کی اور درخواست کی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر دعا کی اور وہ دوبارہ تندرست ہو گیا. تیسری مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا تو اس نے اپنا جو ہے برا ارادہ ترک کر دیا. دربان کو بلا کر کہا کہ یہ تو عورت نہیں ہے، میرے پاس کون سا انسان لے آئے ہو، یہ تو کوئی شیطان ہے، معاذ اللہ، شیطان کو پکڑ لائے ہو، کوئی جننی ہے یہ وہ، اسے لے جاؤ. اور ساتھ ہاجرہ بی بی دے دی. چنانچہ سارا وہاں سے آئیں تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس کو بھی ساتھ لے آئے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اب واپسی کے متعلق میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب وہ ظالم بادشاہ کے پاس سے ہوتی ہوئی آپ کے خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب محسوس ہوا کہ سارہ واپس آ گئی ہیں تو انہوں نے نماز مکمل کر کے واقعہ پوچھا. جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، یعنی نوافل شروع کر دینے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ مشکل پیش آئی تو آپ بھی نماز میں رہے جب تک مشکل ٹلی نہیں. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو ہے فاجر کے مقابلے میں میری مدد کی اور بی بی ہاجرہ کو بطور خدمتگار جو ہے عطا کیا ہے، مجھے بی بی ہاجرہ دے دی ہے. محمد بن سعید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کی تو حضرت ہاجرہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اہل عرب یہ تمہاری ماں ہے. اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے علاوہ عبد الرحمن، حشام بن محمد اور مسیب بن رافع کے طریقے سے بھی یہ حدیث جو ہے مروی ہے. اس کے علاوہ محمد بن سیرین سے بھی یہ قول مروی ہے جو میں نے عرض کیا ہے. اور ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر، اپنی تاریخ جو ہے اس نے جو اسلامی لکھی ہے تاریخ طبری اس میں بھی موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاجرہ سے نکاح کرنا کس طرح ہوا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام کی روایت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی واضح قطع کی خاتون تھی. حضرت سارہ نے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں بطور ہدیہ دے دیا اور کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ عورت اچھی واضح قطع کی ہے، شاید اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے اولاد دے دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ خود بانجھ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے تھے، کوئی اولاد نہیں تھی حضرت بی بی سارہ سے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اور یہ دعا کرتے رہے یہاں تک کہ بوڑھے ہو گئے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانجھ ہو گئی، اولاد جو ہے جننے سے قابل نہیں رہی، بہت بوڑھی ہو گئی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے مقاربت کی تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. ہر آدمی کو اس بارے میں پتہ ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جب تم مصر فتح کرو تو ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، اس لیے کہ ان کا تم پر صلہ رحمی کا حق ہے اور ذمہ ہے. بی بی ہاجرہ مصر کے رہنے والی تھی. حضرت ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ وہ کون سی رشتہ داری ہے جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ حضرت اسماعیل کی والدہ جناب بی بی ہاجرہ مصر سے تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مصر جب فتح کرو تو ان سے بہت نرم دل سے اور صلہ رحمی سے پیش آنا. بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مصر کے رہنے والی تھی. عزیز محترم انشاءاللہ اس کے بعد میں ابراہیم کو تاج نبوت ملنا اور باقی تمام جو ہے میں تاریخ سے پھر عرض کروں گا. اور آپ نے یہ میرا کہنا ماننا ہے کہ ہر ایک انسان
کہ کان میں اللہ کا اسلام دین مذہب اللہ کا اللہ کے احکام پہنچانے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہنچانا ہے. یہ کوئی قیامت کے دن نہ کہہ سکے کہ میں نے جو ہے میرے کان میں اللہ کا اسلام کلام نہیں پہنچا. وما علینا الا البلاغ.